اسحاق صاحبہ، ایم کیو ایم پاکستان نے سب سے پہلے عمومی طور پہ تو یہ ہوتا تھا کہ جب الیکشن ہو جاتے تھے، جتنی نشستیں نکلتی تھیں، اس کے بعد پھر انتخاب کیا جاتا تھا کہ کس جماعت کا ساتھ دینا ہے کہ جو وفاقی حکومت میں برسر اقتدار آ سکے۔ لیکن اب کی بار یہ دیکھنے میں آیا، یہ غیر معمولی حالات تھے کہ ایم کیو ایم نے ابتدائی طور پہ کھڑے ہو کے پاکستان مسلم لیگ نون سے اتحاد کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد خالد صدیقی صاحب یہ کھڑے ہو کے کہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہوا، یا کوئی دوسرے رہنما اٹھ کے یہ بات کر دیں کہ ہمارا اتحاد نہیں ہے، تو آپ کو ابتدائی طور پہ انہی مراحل میں یہ نظر آ گیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے بات آگے نہیں چل سکتی، یا پھر وجہ کچھ اور لگتی ہے؟ بہت شکریہ۔ نہیں، دیکھیں، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک وہ پرسیپشن ہے جو میڈیا میں کریٹ ہے، اور ایک ہے ریالٹی۔ تو میں آپ سے یہاں پہ جو بات کروں گی وہ ذمہ داری کے ساتھ اور ریالٹی کے اوپر بات کروں گی، اور وہ یہ والی بات ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اس دفعہ انتخابات کے لیے 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھا ہے، اور وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان آئین پاکستان میں 3 ترامیم چاہتی ہے، اور ان 3 آئینی ترامیم کے ذریعے ضلعوں کو، پاکستان کے اضلاع کو خود مختار اور طاقتور بنانا چاہتی ہے۔ اچھا، اور 3 وہ آئینی ترامیم کیا ہیں؟ وہ 3 آئینی ترامیم یہ ہیں کہ جس طریقے سے آئین پاکستان میں وزیر اعظم کے، گورنر کے، چیف منسٹرز کے اختیارات اور آفیسز اور ورکنگ کے طریقہ کار درج ہے، بالکل اسی طریقے سے میئرز اور چیئرمینز کے آفیسز مینشن کر دیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم آتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں، چیف منسٹرز آتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اگلے دن سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب میئرز اور چیئرمینز کی بات آتی ہے تو آپ کو پورے پاکستان کے میئرز اور چیئرمینز روتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہ ان کو یہ پتا ہے کہ ان کا اختیار کیا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے پاس پیسے آئیں گے نہیں آئیں گے، کیا صورتحال ہے۔ کیونکہ آئین پاکستان میں آرٹیکل 140A میں صرف 4 مبہم لائنیں درج ہیں، جس کو ہر صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے حساب سے اس کی تشریح کرتا ہے۔ دوسری آئینی ترامیم جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان چاہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ایک فارمولا ہے جس کے تحت NFC کا پیسہ صوبے میں آتا ہے 18ویں ترمیم کے بعد۔ اب یہ وزیر اعلیٰ کی ثوابدید ہے کہ وہ کسی ضلع کو پورے کا پورا پیسہ دے دے، 1 روپیہ نہ دے، کوئی اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یہ چاہتی ہے کہ بالکل وہی فارمولا، جس فارمولے کے تحت NFC دیا جاتا ہے صوبے کو، اسی فارمولے کے تحت وفاق ڈائریکٹ اضلاع کو پیسے منتقل کر دے۔ یہ دوسری آئینی ترامیم ہے۔ اس سے آپ کا پاکستان، آپ کا وفاق، ملک مستحکم، مضبوط اور ترقی کرے گا۔ تیسری آئینی ترامیم جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ کہ جب تک پاکستان کے اندر بلدیاتی انتخابات نہیں ہو جاتے تب تک پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات نہ ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بھائی ایک دن، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارا جو میس کریٹ ہو رہا ہے، جو چیزیں اتنی شور شرابہ میڈیا کے اندر ہنگامہ، وہ کیا ہے کہ بھائی پتھر پہ لکیر ہے، اس دن تاریخ عام انتخابات اس دن ہوں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ میئرز کے جو انتخابات ہیں، بلدیاتی حکومت 3 سال 4 سال ایڈمنسٹریٹر لگا کے چلتے رہتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی جس طریقے سے آپ پاکستان کے میئرز کو جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر لگا کے 4 سال لگا کے چلا رہے ہیں، بالکل اسی طریقے سے آپ پاکستان کی اسمبلیز کو چلا دیں، تو بھائی جان آپ کا ملک خطرے میں آ جائے گا، آپ کا آئین خطرے میں آ جائے گا، دین خطرے میں آ جائے گا، کیونکہ عوام کی فکر نہیں ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اسی لیے، دیکھیں، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی اتنی تو سیٹیں نہیں ہوں گی نا کہ وہ وفاق کے اندر حکومت بنا لے۔ ہم یہ ترامیم جو ہے وہ پاس کروانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اور ہمارا ایک ورکنگ ریلیشن شپ، گڈ ورکنگ ریلیشن شپ PMLN کے ساتھ ماضی میں رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی اس کے اندر ان کے ساتھ تھی، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ مردم شماری میں 73 لاکھ کراچی کے لاپتہ نفوس کو ایم کیو ایم پاکستان نے بازیاب کرایا۔ آپ نے پہلے باتیں کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ترامیم ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ حقوق ملیں۔
اگر جمہوری دور کی بات کی جائے، میں زیادہ اگر ماضی میں نہیں جاتا، تو 3 حکومتیں پاکستان مسلم لیگ نون کی 2013 سے، اور پھر 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی، اور پھر اس کے بعد PDM کی حکومت. آپ نے تینوں حکومت کے ساتھ وعدہ نبھاتے ہوئے ان کے ساتھ اشتراک کو ضروری سمجھا، لیکن آپ کے مطالبات مختلف ہوتے گئے، آفیسز کا کھولنا، یہ ترامیم کا دیے جانا. بات یہ ہے کہ اگر گزشتہ 10 سالوں کے دوران آپ کے مطالبات نہیں مانے گئے، مستقل رہنے والی حکومتوں نے بھی نہیں مانے، تو پھر کس وعدے کی بنیاد کے اوپر سچے پیار کی تلاش میں MKM جو ہے وہ PMLN کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتی ہے، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ 2013 کی نسبت اب کی بار باتیں مختلف ہوں گی؟ دیکھیں، پہلے تو یہ بات سمجھیے کہ پالیٹکس کے اندر نا کوئی لو لاسٹ نہیں ہوتا، کوئی پرسنل دوستیاں اور دشمنیاں نہیں ہوتی ہیں، اور ڈیفینیٹلی جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ انٹرسٹ بیسڈ ہوتا ہے. اور انٹرسٹ بیسڈ یہ ہے کہ بھائی ہم جماعت اسلامی تو نہیں ہے نا کہ ہر جمعے کے دن اور اتوار کے دن سڑکوں کے اوپر نکل کے احتجاج کروا لیں. ہمیں اپنے لوگوں کے کام بھی کروانے ہوتے ہیں، ہمیں چیزوں کو بھی چلانا ہے. ہمارے سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے کارکنان لاپتہ ہیں، ہمارے سینکڑوں کی تعداد میں کارکنان جیلوں کے اندر تھے. تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ بھائی، اور کس سے بات کریں گے؟ حکومت میں رہ کر ہی حکومت کے مختلف، جو آپ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں یا PMLN کی بات کر رہے ہیں، تو بھائی ان کے درمیان میں رہ کر ہی ان سے بات کریں گے نا. اپنے لوگوں کو اب تک جو ہم نے باہر نکالے ہیں، ہم الحمدللہ MKM پاکستان اور اس سے پہلے جو PSP تھی، اب دونوں کا مرجر ہو گیا ہے، ہم 500 پلس کے قریب جو ہے وہ اپنے لاپتہ ساتھیوں کو بازیاب کروا چکے ہیں. کیا یہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے بھائی ہمارے لیے لوگ میٹر کر رہے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات، آپ ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جو ہم 3 آئینی ترامیم کو پروپوز کر رہے ہیں، اس کی مخالفت تو آصف علی زرداری صاحب بھی نہیں کریں گے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس لیے نہیں کریں گے کہ عوام سے ریلیٹڈ ہے، اور ہم اس آئینی ترمیم کے پیکج کو لے کر آپ کے پروگرام کے تھرو میں بتا رہی ہوں اور کنفرم کر رہی ہوں، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان تمام سیاسی جماعتوں کے پاس جائے گی. ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان قومی اسمبلی کے اندر ہر اس سیاسی جماعت کو 5 سال کی انکنڈیشنل سپورٹ دے گی جو یہ 3 آئینی ترامیم کو پاس کرنے میں یہی سوال تو ہے. یہی سوال آسیہ صاحبہ، سوال یہ ہے کہ جب آپ الیکشن کمیشن سے یا نگراں حکومت سے لیول پلینگ مانگنے کی بجائے پاکستان پیپلز پارٹی سے لیول پلینگ مانگتے ہیں، اور جب آپ کو گلہ ہی یہ ہے کہ صوبائی سطح کے اوپر اختیارات انہی کے پاس رہتے ہیں، نچلی سطح پہ منتقل نہیں ہوتے، آپ کو معلوم بھی یہ ہے کہ MKM سندھ کے اندر ہی سیاست کر سکتی ہے، ابھی کلی طور پہ سیاست کرنے کی حیثیت میں نہیں ہے، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی سے ہاتھ کیوں نہیں ملایا جاتا؟ جب PSP میں رہتے ہوئے اپنے ہی لوگوں کو مخالف، غدار وطن سب کچھ کہنے کے بعد پھر سیاسی طور پہ یا عوامی کارکنان کی حمایت کے طور پہ ملا جا سکتا ہے، تو پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملانا کیوں مشکل ہے؟ تو کس نے آپ سے یہ والی بات کہی ہے؟ میں نے آپ سے یہ ڈیورنگ گفتگو میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ ممکن نہیں ہے، بات نہیں ہو سکتی. میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ ہر اس سیاسی جماعت کو جو وفاق میں حکومت بنائے گی اس کو 5 سال انکنڈیشنل سپورٹ کرے گی. کیوں؟ آن دا بیسس آف 3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. یہ کوئی اتنی مشکل بات تو میں نے نہیں کہی ہے جس کو آپ گھما کے کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہے. مشکل نہیں ہے. ہم تو GSN والوں کے پاس بھی جائیں گے، اس لیے کہ وہ جو بات کرتے ہیں کہ عام آدمی اور سندھ کو خود مختار، سندھ کا عام آدمی خود مختار، تو یہ تو 3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے یہ ایگزیکٹلی وہ ہے جو وہ چاہتے ہیں.